نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحابی رسول حضرت عبید اللہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا وفی روایت بحذافیرہا۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ ہر دن، ہر صبح، ہر وقت انسان اس کو اپنے سامنے رکھے۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر انسان روزانہ اس کو اپنے سامنے رکھے گا تو کبھی ناشکری کے کلمات اس کی زبان کے اوپر نہیں آئیں گے، کبھی ناشکری کا احساس نہیں ہوگا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا، اور ہمیشہ اس کی زبان کے اوپر الحمدللہ کے الفاظ ہوں گے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، جیسے بھی انسان کے اوپر حالات آ جائیں، چاہے اچھے ہوں یا ناموافق ہوں، موافق ہوں ناموافق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کوئی جملہ ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کے اوپر جیسے بھی حالات آئے انہوں نے بولا الحمدللہ، بس اتنا تھا کہ اگر کوئی صحابی سخت حالات میں تھا تو اس نے یہ بول دیا الحمدللہ علی کل حال، اور اگر حالات موافق تھے اور نارمل تھے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر کے موقع کے اوپر۔ تو میرے محترم دوستو، اگر انسان اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو کبھی ناشکری کے کلمات اس کی زبان کے اوپر نہیں آئیں گے، ناشکری کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ یہاں پر قطر میں صبح صبح ریڈیو قطر کے اوپر FM کے اوپر ایک پروگرام چلتا ہے، تربیتی قسم کا پروگرام ہوتا ہے، اور بہت ہی بہترین قسم کا پروگرام ہوتا ہے نئی نسل کے لیے اور بچوں کے لیے، اسکول کے طلبہ کے لیے۔ اور اس کے دو میزبان ہیں جو کہ سالوں سے وہ پروگرام کر رہے ہیں، بہت ہی دلچسپ، بہت ہی بہترین اور معلومات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے کیف اصبحت، کہ آپ نے صبح کیسے کی۔ اور اس پروگرام میں یہ حدیث روزانہ پڑھی جاتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے شعبہ زندگی کے مختلف لوگوں کو، بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو ان سے بھی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیف اصبحت، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے محترم دوستو، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ، وہ شخص کہ جس کے اوپر کوئی نئی صبح طلوع ہو رہی ہے اور نئے دن میں قدم رکھ رہا ہے، اس حالت میں قدم رکھ رہا ہے کہ وہ امن میں ہے، وہ اپنی جان کے اوپر نہیں ڈرتا، وہ اپنے مال کے اوپر نہیں ڈرتا، اپنے کاروبار کے اوپر نہیں ڈرتا، اپنے گھر کے اوپر نہیں ڈرتا، اپنی عزت کے اوپر نہیں ڈرتا، اپنے اڑوس پڑوس میں اس کے امن ہے، اس کو یہ نعمت حاصل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، معافن فی جسدی، جسم اس کا صحیح سالم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، یا بیماری تو ہے لیکن معمولی سی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری خدا نخواستہ کوئی موذی قسم کی بیماری نہیں ہے، تمام اعضاء جو ہے نا وہ صحیح سلامت کام کر رہے ہیں، چل پھر رہا ہے، اپنا کام خود کر رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، معافن فی جسدی۔ اور تیسری نعمت اس کو یہ حاصل ہے عنده قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، 2 وقت کا کھانا موجود ہے، اور اتنا کھانا موجود ہے، قوت اتنا کھانا کہ وہ پیٹ بھر سکتا ہے۔ تکلف والا کھانا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرغے ہوں گے، کہ مٹن ہوگا، کوئی کڑھائیاں ہوں گی،
دو دو تین تین چار چار قسم کے کھانے ہوں گے، نہیں، فرمایا اتنا کھانا کہ وہ پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر یہ تین نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کو پوری کی پوری دنیا جو ہے نا وہ دے دی گئی ہو تمام لوازمات کے ساتھ۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات میں غور کرے کہ اس کو امن حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ امن بہت بڑی نعمت ہے میرے محترم دوستو۔ جن ملکوں میں اور جن علاقوں میں امن نہیں ہے، بد امنی ہے، تو وہاں پر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ کیسی تباہی اور بربادی آئی ان ملکوں کے اوپر، اور کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ جن ملکوں کا امن ختم ہو گیا، ان کی عزتیں تاراج ہوئیں، ان کے مال، ان کے گھر، ان کی جانیں، سب کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ نوجوان، بچے، بوڑھے اور عورتیں سب جو ہے نا وہ متاثر ہوئے، اور در بدر دنیا میں جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اپنے ملک میں کسی ایک شہر میں کبھی بد امنی ہو جاتی ہے، کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ بد امنی ہو جاتی ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، اور خوف و ہراس کی جو ہے نا وہ فضا قائم ہو جاتی ہے، تو کیسی حالت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، امن بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکۃ المکرمہ میں ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا امن کی دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم۔ پہلے امن کی دعا کی، اس کے بعد جو ہے نا رزق کی دعا کی۔ اسی طرح صحت کی جو نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہیں، معاشی اعتبار سے بھی آپ بہت ہی مضبوط ہیں، آپ کے پاس بہترین گھر ہے رہنے کے لیے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اور جو ہے نا کاروبار ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہیں۔ لیکن اگر صحت نہیں ہے، آپ کے دسترخوان کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا 20 قسم کے کھانے لگے ہوتے ہیں، لیکن صحت نہیں ہے، آپ کھا نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ اور ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے نا پرہیز بتایا ہے، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو صحت کی نعمت حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، صبح اور شام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اور فرماتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، عافیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھے، تشریف لے گئے، اور پھر جو ہے نا رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ تشریف لائے تھے ممبر کے اوپر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ روئے تھے، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اس لیے کہ اگر عافیت کسی کو مل گئی ہے یقین کے بعد، تو ایسا ہے جیسے کہ اس کو سب کچھ مل گیا ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت نے صحت دے دی ہے، آپ نے صبح کی اور آپ الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، آپ کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں جو ہے نا وہ آپ کو حاصل ہیں۔ اور اس طرح تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا کھانا جو ہے نا آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ صرف اس دن کا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ فکر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مستقبل کی فکر کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے کہ جس اللہ رب العزت نے، جس اللہ نے، جس خالق نے، جس مالک نے اور جس رازق نے آج دیا ہے، کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا، ترسوں بھی دے گا۔ میرے محترم دوست، بہت ہی بہترین حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس کو انسان جو ہے نا ہر وقت اپنے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اگر یہ تین نعمتیں الحمدللہ سب کو حاصل ہیں، تقریباً اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ حاصل ہیں، یہ صرف یہ نہیں حاصل بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ حاصل ہیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنا محاسبہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنی حد تک فرمایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے زیادہ حاصل ہے، ہمارے پاس تو پورے مہینے کے سٹاک ہیں، ہمارے پاس تو کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، الحمدللہ یہ تمام نعمتیں جو ہے نا حاصل ہیں، جس اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔
اور اگر آپ کو حاصل ہے تو آپ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے، جبکہ ہمارا معاملہ جو ہے نا الٹ ہے، اس لیے ناشکری بھی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا وہ زبان کے اوپر اس قسم کے کلمات بھی آتے ہیں کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں فلاں کے پاس جو ہے نا اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، اس کے پاس جو ہے نا اس کو اتنی اچھی نوکری جو ہے نا ملی ہوئی ہے، اور اب خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اپنے سے نیچے کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو، ایک بیمار ہے، اس کو معمولی سی بیماری ہے، اگر اس سے کوئی پتہ کرتا ہے کہ ہاں بھائی کیسے ہو، وہ کہتے ہیں یار بیمار ہوں، ایسا ہے وہ ہے، اگر اس کی بجائے وہ بول دے کہ الحمدللہ، تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ اپنے سے وہ بندہ جو کہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مسجد گئے اور ان کے جو ہے نا وہ جوتے نہیں تھے، بغیر جوتوں کے چلے گئے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ دیکھیں میرے جوتے نہیں ہیں، لیکن جب نکل رہے تو دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ معذور بندہ ہے جس کے پاؤں نہیں ہے اور وہ جو ہے نا وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے صحیح سلامت پاؤں تو دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر وقت نعمتوں کا استحضار کرنا میرے محترم دوستو یہ مسلمان کی شان ہے، ہر وقت انسان اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ شکر ادا کرے، اور انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو نعمتیں دی ہیں ان کو باقی رکھتے ہیں، نہ صرف باقی رکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر اللہ رب العزت مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔